ابھی کچھ لوگ بات کر رہے تھے، مفتی سالم بھی اور ان سے پہلے بھی، وہ بات تمہید کے طور پر بنیادی بات ہے، وہ میں بزرگوں نے جس طرح کہی ہے اس طرح عرض کروں۔ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین 5 چیزوں کا نام ہے، مگر دنیا میں دین کا پورا صحیح تصور اکثر لوگوں کے ذہنوں میں نہیں پایا جاتا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ عام لوگوں کے نزدیک، عوام کے نزدیک تو دین نام ہے 2 چیزوں کا، عقائد اور عبادات۔ کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، 2 چیزیں ہو گئی، دین مکمل ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں علماء ظاہر، ان کے نزدیک دین نام ہے 3 چیزوں کا، عقائد، عبادات اور معاملات۔ اس کے بعد فرماتے ہیں علماء باطن غیر محقق، ان کے نزدیک دین نام ہے 4 چیزوں کا، عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق، باطنی صفات۔ اس کے بعد فرماتے ہیں علماء باطن جو محققین ہیں، گویا شریعت کا علم بھی رکھتے ہیں اور باطن بھی ان کا صاف ستھرا اور اس کا علم ان کو حاصل ہے، ان کے نزدیک، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں خالص صوفیہ کہلانے والے لوگ ہیں، بلکہ سارے بڑے محدثین، فقہاء، ائمہ مجتہدین، ہمارے اکابر، مشائخ، اولیاء اللہ جو علماء ہیں وہ سب اس کا حصہ ہیں۔ ان کے نزدیک دین نام ہے 5 چیزوں کا، عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرت۔ یہ گویا کہ دین کا مکمل تصور ہے۔ اس میں سے جو بیچ کا حصہ ہے معاملات کا، ہم لوگ اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو ہمارا جو دین ہے وہ ایک کامل اور مکمل دین ہے جو دنیا میں انسان کو دنیا کی ضرورتیں بھی صحیح طریقے پر فطرت کی ضرورت کے مطابق پوری کرنا سکھاتا ہے اور آخرت کی تیاری بھی سکھاتا ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ دنیا کے کام اس طرح کرنا سکھاتا ہے کہ وہ آخرت کے لیے مصیبت نہ بن جائیں، آخرت کے لیے آسانی کا ذریعہ بنے۔ اس سلسلے میں 2-3 باتیں ایسی ہیں جن کو ہمیں سب کو بہت زیادہ مستحضر رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ اسلام نے، اور شاید اسلام اس اعتبار سے منفرد مذہب ہوگا کہ اسلام نے انسان کو معاش کا ایک نظام دیا اور کمانے کو عبادت کا درجہ دیا۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث میں بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ احادیث آپ کے سامنے سنا دوں، اور اس سے پہلے آیت، ایک آیت تو وہ ہے جو میں نے پڑھی ہے، اے ایمان والو، جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ کی ہی عبادت کرتے ہو۔ ایک جگہ ہے من طیبات ما کسبتم، وہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو تم نے کمائی ہے، یعنی اپنی محنت سے جن کو تم نے کمایا ہے۔ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاش کے لیے محنت کرنا، اس پر بہت کچھ ارشادات ہیں، فرمائے ہیں۔ حضرت مقدام ابن معدی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدیہ، کوئی آدمی اس کھانے سے اچھا کھانا نہیں کھاتا جو وہ اپنے ہاتھوں کی محنت سے کھاتا ہے۔ وَإِنَّ نبی اللہ داؤد علیہ السلام کان یأکل من عمل یدیہ، اور اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی محنت سے کھاتے تھے، حالانکہ وہ بادشاہ تھے
اور بادشاہ ہونے کی حیثیت سے وہ تنخواہ لے سکتے تھے، لیکن وہ الگ سے دستکاری کر کے کھاتے تھے۔ کیا وہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اس میں یہ بیان ہے أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ، زرہیں بنایا کرتے تھے، لوہے کا کام کرتے تھے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں وہ حدیث نہیں ہے جہاں میں سمجھ رہا تھا، ارشاد یہ ہے کہ آدمی جو کماتا ہے اور پھر وہ خرچ کرتا ہے، تو جو بھی صدقہ وہ اللہ کی راہ میں کرتا ہے، ہر صدقے سے زیادہ ثواب اس خرچ کا ملتا ہے جو وہ اپنے گھر والوں پر کرتا ہے۔ آپ ذرا اس جز کو سمجھیں کہ کتنی فطری تعلیم ہے۔ اپنے گھر والوں کی ذمہ داری اٹھانا یہ نمبر ایک پر قدرتاً آدمی کا وظیفہ اور فریضہ ہے اور ضرورت ہے اور اس کی فطرت کا تقاضا ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی تم صدقات کرتے ہو، ہر صدقے سے زیادہ ثواب اس خرچ میں ملتا ہے جو تم اپنے گھر والوں پر کرتے ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانوں کو محنت کر کے کمانے کا باقاعدہ طریقہ سکھایا اور تربیت کی اس کے لیے۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی آئے اور ان کے گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا اور بھی کچھ نہیں تھا، سامان بالکل غریب تھے۔ وہ آئے اور انہوں نے آ کر حضور سے بتایا کہ ایسا حال ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت تھی کہ آپ مدد کرتے تھے۔ یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مال آپ کے گھر میں رات نہیں گزارتا تھا، اس اعتبار سے آپ کا گھر خالی تھا۔ یہ بھی صحیح ہے کہ ایک ایک مہینہ باقاعدہ کھانا پکنے کی نوبت نہیں آتی تھی، یہ بھی صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، مگر حضور کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا ایسا نہیں ہے، آپ خرچ کرتے تھے، خرچ کر دیتے تھے۔ اس موضوع پر زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ ایک پوری کتاب ایک آدمی نے لکھ دی ہے اس زمانے میں اس موضوع پر کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ میں آپ کی ملکیت میں جو مال آیا وہ کتنا ہے، کونٹلوں سونا بنتا ہے اور بہت کونٹل چاندی بنتی ہے، مگر آیا اور گیا، آیا اور گیا، یہ آپ کا طریقہ تھا۔ تو حضور علیہ السلام مدد کرتے تھے، مگر اس دن وہ صحابی آئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ یہ بتاؤ تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کچھ تو ہوگا، یعنی کوئی سامان۔ آپ اندازہ کریں کیا حال تھا۔ ان بیچاروں نے کہا کہ جی دو چیزیں ہیں، حلس نلبس بعضہ ونبسط بعضہ، ایک تو کمبل ہے جس کا کچھ حصہ بچھا لیتے ہیں، کچھ حصہ اوڑھ لیتے ہیں، میاں بیوی تھے بس گھر میں، رات کو آدھا بچھا لیا آدھا اوڑھ لیا، اور کوئی بستر، کوئی چارپائی، کوئی چادر، کوئی تکیہ، کچھ نہیں، بس ایک کمبل۔ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاء، اور ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا دونوں چیزیں میرے پاس لاؤ۔ لے آئے بیچارے اٹھا کر۔ اب مجمع موجود تھا صحابہ کا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں سے کہا بھائی یہ کمبل اور یہ پیالہ کون خریدے گا؟ مَن یشتری ہذین، یہ دونوں چیزیں کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا جی میں خریدوں گا 1 درہم میں، یعنی یہ دونوں چیزوں کی قیمت 1 درہم۔ آپ نے فرمایا من یزید علی درہم، 1 درہم سے زیادہ کون دے گا؟ نیلامی۔ نیلامی اسی حدیث سے ثابت ہے، یعنی قیمت بڑھانے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں نیلامی کو۔ کون دے گا؟ تو ایک صحابی نے کہا میں 2 درہم دوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لاؤ۔ ان سے 2 درہم لیے اور وہ کمبل اور پیالہ ان کو دے دیا، اور وہ 2 درہم ان صاحب کو دیے جن کا وہ تھا، اور ان سے فرمایا کہ 1 درہم کا کھانے کا سامان خریدو اور اپنے گھر والوں کو جا کر دے دو، اور 1 درہم کی کلہاڑی خریدو بازار سے اور میرے پاس لے کے آؤ۔ وہ گئے اور کلہاڑی لے کے آ گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
اپنے مبارک ہاتھ سے اس میں لکڑی لگائی اور ان کو دی اور فرمایا کہ جاؤ جنگل جاؤ، لکڑیاں کاٹو، بازار میں لا کر بیچو روزانہ، وَلَا أَرَيَنَّكَ 15 يَوْمًا، اور میں تمہیں 15 دن تک نہ دیکھوں۔ یعنی ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں، محنت کرو، کھاؤ کماؤ۔ 15 دن کے بعد آئے تو ان کے گھر میں ظاہر ضرورت کا سامان بھی تھا اور 10 درہم بچے ہوئے تھے ان کے پاس۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بہتر ہے اس سے کہ تم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور قیامت کے دن تمہارے چہرے پر تمہارا یہ مانگنے کا نشانات آئیں اور تم ذلیل ہو جاؤ۔ تو یہ تو ہے پہلا ٹکڑا کہ اسلام نے انسان کو، مسلمان کو باقاعدہ روزگار کے لیے محنت کرنے کی تعلیم دی ہے، اور تعلیم ہی نہیں دی ہے بلکہ اس کو ثواب کا کام بنا دیا ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ اس کے بعد دوسری بات ہے جو اس کی روح ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے حلال کھانے کا۔ قرآن کریم میں 2 آیتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں آیتوں کو ایک جگہ بیان فرمایا ہے، اور بیان کا انداز یہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو وہی حکم دیا جو رسولوں کو دیا۔ چنانچہ رسولوں سے اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے رسولو پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، میں تمہارے عمل کو جانتا ہوں۔ اور مسلمانوں سے کہا، ایمان والوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں وہ تم کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو وہاں بھی حلال اور پاکیزہ کھانے کا حکم دیا اور یہاں بھی وہی حکم دیا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ان اللہ امر المؤمنین بما امر بہ المرسلین، اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا۔ اور حرام کھانے کے سلسلے میں حضور علیہ السلام نے اتنا ڈرایا ہے کہ سچی بات ہے ان احادیث کو پڑھ کر واقعی بہت ڈر لگنے لگتا ہے۔ ایک حدیث میں تو حضور علیہ السلام نے عجیب طرح کی منظر کشی کی ہے۔ ہمارے زمانے میں تو ہم لوگ صاف ستھرے کپڑے پہن کر گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور آرام سے صاف ستھرے آ کر اتر جاتے ہیں۔ اس زمانے میں آدمی کا حلیہ ہی بدل جاتا تھا، وہ گرد و غبار میں اٹھ جاتا تھا، ہوائیں اس کو لگتی تھی تو بال اس کے منتشر ہو جاتے تھے، پراگندہ بال غبار آلود ہو جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے وہ منظر بیان کیا کہ ایک آدمی ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد و غبار چہرے پر اور کپڑوں پر پڑا ہے، یعنی دیکھ کر آدمی کو بھی ترس آ جائے، ایسا حلیہ ہے۔ اور وہ آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی، مگر صورتحال یہ ہے کہ مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا کپڑا حرام کا ہے، اس کو جو غذا دی گئی وہ حرام کی ہے۔ فرمایا فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ آپ ذرا غور کریں، یہ کوئی چلتی پھرتی بات نہیں ہوئی، بہت خطرناک بات ہو گئی۔ مسلمان کے لیے اس سے زیادہ خطرناک کیا بات ہوگی کہ اس کی دعا ہی قبول نہ ہوا کرے۔ اور کیا آج کل کے بہت سارے مسلمانوں کو یہ شکایت اللہ میاں سے نہیں ہو رہی ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی؟ آسانی سے کر دیتے ہیں، اللہ میاں ہماری کہاں سنتے ہیں، یہ بھی بول دیتے ہیں گستاخانہ انداز میں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اللہ میاں کی سنتے ہیں جو اللہ میاں آپ کی سنیں؟ ہمارے حضرت سناتے ہیں ایک بزرگ شخصیت کا حال، بہت عظیم شخصیت تھی، بابو جی عبداللہ کے نام سے، مستجاب الدعوات بزرگ تھے، جس کے لیے دعا کر دیتے تھے 3 دن کے اندر زیارت ہو جاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے لیے بھی دعا کر دیں۔ ان کا یہ قول بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ جو آدمی جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں رد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ میری مانتا ہے، میں اس کی مانوں، یہ مراد ہے، یہ میری بات مانتا ہے تو جو یہ دعا کرے میں اس کو قبول کروں گا۔ اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ہیں
جن میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرام کھانے کے سلسلے میں بہت زیادہ ڈرایا ہے اور بہت ہی گویا اس چیز کو خطرناک بتایا ہے۔ ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو محدثین نے دین کی بنیادوں میں شمار کیا ہے، فرمایا الحلال بین، حلال کھلا ہے، والحرام بین، حرام بھی کھلا ہے، وبینہما مشتبہات یا مشتبہات، اور ان دونوں کے بیچ میں کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، جن کو زیادہ لوگ نہیں جانتے۔ تو فرمایا فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، جو شبہات سے بچ گیا اس نے گویا اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جو مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں بھی پڑ جائے گا، پھر وہ بچ نہیں پائے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا لا یکسب عبد مال حرام فیتصدق منه فیقبل منه ولا ينفق منه فیبارک له فیہ ولا یترکہ خلف ظہرہ الا کان زادہ الی النار۔ کوئی بندہ حرام مال کمائے اور پھر اس میں سے صدقہ کرے، قبول نہیں ہوگا، اور خرچ کرے، برکت نہیں ہوگی، اور اپنے بعد چھوڑ کر جائے تو اس کے لیے جہنم کا توشہ بن جائے گا۔ لوگ اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ یہاں اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ تو ان کی اولاد تو ان کے کمائے ہوئے مال سے عیش کرتی ہے اور وہ اللہ کے ہاں اس کا عذاب بھگتتے ہیں۔ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ ایک حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، جنت میں وہ بدن جائے گا ہی نہیں جس کو حرام کی غذا دی گئی ہو۔ آپ اندازہ کریں کتنی خطرناک بات ہے۔ یہ گویا دوسرا نقطہ تھا جس پر ہم سب کو متوجہ ہونا چاہیے اور بحیثیت ایمان والا ہونے کے بہت زیادہ حساس ہونا چاہیے۔ اب آ جائیں تیسری بات کی طرف۔ جب یہ صورتحال ہے، ہمیں کمانا بھی ہے، روزگار کے لیے محنت کرنی بھی ہے اور حلال طریقے سے کرنی ہے، تو اب ہمیں بہت زیادہ چوکس رہنا ہوگا اس زمانے میں، خاص طور سے جب وہ حالات آ گئے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی اگر سود سے بچ بھی جائے تو اس کے دھوئیں سے نہیں بچ پائے گا۔ ایسے حالات تو ہیں، کھلے طور پر نہیں صحیح، لیکن کہیں نہ کہیں سے سود آ کر گھیر لیتا ہے۔ میں صرف سود کی بات نہیں کرتا، میں آپ سے 2-3 باتیں کرتا ہوں۔ کاروبار کو حرام کرنے کے لیے صرف سود ہی نہیں ہے، اگر ہم کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں وہ بھی اس کو حرام کرتا ہے، اگر ہم کاروبار میں دھوکہ دیتے ہیں وہ بھی اس کو حرام کرتا ہے، اگر ہم کوالٹی غلط دیتے ہیں، جو کوالٹی ہم نے بتائی ہے وہ نہیں دے رہے، دوسری چیز دے رہے ہیں، تو بھی اس کو حرام کرتا ہے۔ دیانت، امانت، سچائی، وعدے کی پابندی، یہ جز آ گیا تو میں ذرا اس پر آپ کے 1-2 منٹ لوں گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تجارت کے میدان میں ہم مسلمان، اب آج کل کوئی راز تو ہے نہیں، اس لیے بے تکلف بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بعض لوگ سوچتے ہوں گے شاید کہ یہ مسلمانوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ میری یہ ہے کمی کہ میں زیادہ تر گفتگو اپنے ہی معاملات پر کرتا ہوں، اپنے لوگوں کے معاملات پر، مگر ظاہر ہے کہ اس کا مقصد مسلمانوں کو بدنام کرنا نہیں ہے، مسلمانوں کو اچھا بننے کی دعوت دینا ہے۔ ٹھیک ہو جائیں ہم لوگ، حالات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ ہمارا جو کاروبار ہے، ہم میں کتنے لوگ ہیں جو، سود کی بات ابھی میں نہیں کر رہا ہوں، سود سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، باقی معاملات جو ضروری ہیں تجارت کے لیے ان کی پاسداری کرتے ہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں تو برا مت مانیے گا کہ وہ اصول تجارت کے
جن کی پابندی ہم سے زیادہ غیر کرتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ عام طور پر کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ایک سامان آپ ہماری دکان سے لیں تو کوالٹی گھٹیا ملتی ہے اور غیر کی دکان سے لیں تو کوالٹی اچھی ملتی ہے؟ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ کیا یہ تجربہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے بھائی کی دکان پر جاتے ہیں اور اس سے 2-4 چیزیں دیکھنے کو مانگتے ہیں تو تھوڑی دیر میں اس کو غصہ آ جاتا ہے، اور دوسرے کی دکان پر جاتے ہیں تو 50 چیزیں دکھانے کے بعد بھی اگر آپ واپس جائیں تو وہ معذرت کرتا ہے کہ میں آپ کی خدمت نہیں کر سکا؟ کیا یہ سچائی نہیں ہے اس زمانے کی؟ یعنی سوچیں ذرا، دینی پہلو سے ہٹ کر دنیاوی اعتبار سے جو بالکل عقلی باتیں ہیں، یہ بات یاد رکھیں، تجارت کی کامیابی کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، ورنہ تو کسی بھی کافر کی تجارت نہ چلتی۔ یہاں تو معاملہ الٹا ہے، بلکہ پیسہ اور مال دینے میں اللہ تعالیٰ کا معاملہ کچھ اور ہے۔ قرآن میں یہ بات بیان کی گئی ہے، حالانکہ مسلمانوں پر پابندی نہیں ہے کہ کتنا کمانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ سمجھاتے ہوئے کہ پیسے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی راستے پر چل پڑیں گے، سمجھیں گے یہی راستہ ٹھیک ہے کفر کا، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو ہم کافروں کو اتنا دیتے کہ ان کے گھروں کی چھتیں اور ان کے گھروں کے زینے اور ان کے گھروں میں پڑی ہوئی مسہریاں، آرام کرسیاں اور ان کے گھروں کے دروازے چاندی کے ہوتے اور سونے کے ہوتے، اتنا دیتے ہم ان کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک، اور دوسرے ان بیچاروں کو وہاں نہیں ملنا، یہی ملنا ہے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ جو کچھ ہے یہ دنیا کی زندگی میں برتنے کا سامان ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت کا جو اچھا انجام ہے وہ تو اللہ سے ڈرنے والوں کا ہے۔ تو یہ بات میں کہنا چاہتا تھا کہ پیسہ تو ان کے پاس زیادہ ہو ہی سکتا ہے، تجارت بھی ان کی آپ کو زیادہ چلتی ہوئی نظر آتی ہے عام طور پر۔ وجہ، تجارت چلنے کے لیے ایمان شرط نہیں ہے، تجارت چلنے کے لیے کچھ اصول چاہیے، ان اصول پر کوئی بھی عمل کرے گا اس کی تجارت کامیاب ہو جائے گی۔ وہ سچ بولے گا، وہ صحیح سامان دے گا، وہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا، وہ دھوکہ نہیں دے گا، وہ محنت کرے گا، وہ ٹائم لگائے گا۔ پتہ نہیں کس نے کہا تھا مجھ سے، یہاں کی بات ہے یا کہاں کی بات ہے، ایک مولانا صاحب نے کہا جو کاروبار کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کا کاروبار غیر مسلموں سے بھی ہے، کسی ہندو بھائی نے کہا مولانا صاحب سے 8-10 سال سے چل رہا تھا کاروبار، اس نے کہا کہ مولانا صاحب آپ تو بالکل ہماری طرح ایمانداری سے ہی کام کرتے ہیں، مجھے بتائیں کہ انہوں نے غلط تو نہیں کہا؟ اسے کہنے کا موقع کس نے دیا؟ ان مسلمانوں نے جن سے اس کو غلط تجربے ہوئے۔ تو تجارت کی کامیابی کے لیے کوئی ایمان شرط نہیں ہے، کچھ اصول شرط ہیں، یہ تو ہے ایک مستقل مسئلہ۔ اور یہ بھی ایک بات ہے، 2 باتیں اور سن لیں، اس موضوع پر بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، جبکہ میں نے کچھ زیادہ مجھے آتا نہیں اور یاد بھی نہیں ہے۔ 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ نے کمانے پر کوئی پابندی نہیں لگائی کہ کوئی لمٹ مقرر کی ہو کہ اتنا مال ہونے کے بعد اب آپ کما نہیں سکتے، اور اس کے نمونے حضرات صحابہ کے یہاں ہیں۔ دوسری بات بھی اسی میں شامل ہو گئی کہ آج کے زمانے میں اگر آپ کو اپنی تجارت کامیاب نظر نہیں آتی تو صحابہ کی تجارت کو دیکھ لیں، ان کی تجارت کا جو عالم ہے وہ بڑا ہی حیرت ناک ہے۔ اگر نکل جائے جلدی سے تو میں 1-2 چیزیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام اپنی تجارت میں پوری طرح کامیاب تھے، یہ بات ہر آدمی، ہر مسلمان سمجھتا ہے، اور بعض صحابہ کے نام بھی آپ جانتے ہوں گے جن کی تجارت بہت زیادہ کامیاب تھی، جیسے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح کے اور بہت سارے صحابہ. اور اس کے بعد علماء امت کی طرف جائیں گے تو بہت ساری مثالیں مل جائیں گی. اس میں تھوڑا سا دکھانا چاہتا تھا، چلیے نہیں مل رہا ہے تو زبانی جتنا یاد ہے وہ بتاتا ہوں، کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت کا یہ عالم تھا کہ جب انتقال ہوا، ایک تو یہ کہ انتقال سے پہلے بہت سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے تھے اور کیا. اس کے بعد جب انتقال ہوا تو 4 بیویاں تھیں. ہر بیوی کو اگر کسی آدمی کی 1 بیوی ہو اور اولاد ہو تو 8واں حصہ ملتا ہے. 2 بیویاں ہوں تو 8ویں حصے ہی کو تقسیم کر کے دونوں کو دیا جاتا ہے. 4 بیویاں ہوں تو وہ بھی چاروں اسی 8ویں حصے میں شریک ہوتی ہیں. تو ان کی 4 بیویاں تھیں جو بیوہ ہوئی. ہر بیوی کو 80 ہزار دینار، اور ایک روایت کے مطابق 1 لاکھ دینار ملے. دینار سونے کا جو ہوتا ہے سکہ، اگر 80 ہزار بھی ملے ہوں تو 8 چوک 32، 3,20,000 دینار ہو گئے ان کے مال کا 8واں حصہ. تو 8 تیا 24 اور 8 دوری 16، 25,60,000 دینار ان کا ترکہ ہوا. دینار سونے کے سکے. آپ سوچیں کہ کس طرح وہ لوگ تجارت کرتے تھے. لیکن ساتھ میں یہ بات یاد رکھیں کہ ان کی تجارت کا حال یہ تھا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. وہ ایسے لوگ تھے کہ ان کو کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے نہیں غافل کرتی تھی. ایسے ہوتے تھے مسلمان. اور آپ یقین کریں اللہ کا دین قیامت تک کے لیے ہے. آج کے زمانے میں یہ گناہگار ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہے جن کی دولت کا شمار مشکل ہے. کھرب پتی کہا جا سکتا ہے آسانی کے لیے. کھرب پتی قسم کے لوگ جن کی تہجد کی نماز نہیں چھوٹتی، جن کے کاروبار میں کوئی حرام کا مال نہیں ہے. ایسے اس زمین پر، ہندوستان کی زمین پر لوگ موجود ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ادھر ادھر کی گڑبڑ کیے بغیر مالدار بننا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہتے ہیں دیتے ہیں. آپ ایک اپنا ایجنڈا طے کر کے رکھیں کہ حلال کھانا ہے، پھر آگے اللہ کی طرف سے برکتیں آئیں. اب آ جائیں کاروبار کو خراب کرنے والی اس چیز پر جو سر فہرست ہے ان مصیبتوں میں، اور وہ ہے سود. سود کے سلسلے میں یہ بات آپ حضرات نے پڑھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی بہت سے لوگوں نے، کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اگر سود نہیں چھوڑتے تو اللہ سے جنگ کا اعلان سن لو. 2 ہی چیزوں پہ جنگ کا اعلان ہے. ایک قرآن میں ہے سود پر، اور ایک اللہ کے اولیاء سے دشمنی رکھنے پر حدیث میں من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. بس یہ 2 چیزیں. تو سود اتنی خراب چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے. قرآن کریم کی 7 آیتیں اور 40 احادیث سود کی مذمت میں. بدترین گناہ ہے. اور حدیث میں یہ بات ہے کہ سود کھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور کھلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، لکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، گواہ بننے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے. مسلمان سوچیں جب اللہ کی لعنت ہوگی تو رحمت اور برکت کہاں سے آئے گی. اب صورتحال یہ ہے جو مولوی صالح اشارہ کر رہے تھے. انہوں نے تو واقعتاً ایک اچھا عملی قدم اٹھایا. میں تو باتیں ہی بناتا ہوں اور کچھ مجھ سے نہیں ہوتا. تو میں سارے ملک کی بات کر سکتا ہوں آپ سے. گزشتہ 5-7 سال کے عرصے میں کشمیر سے لے کر کیرلا تک، اور آسام اور تریپورے سے لے کر گجرات اور راجستھان تک، اور یہ میں نے وہ رسمی بات نہیں کہی جو چلتا ہے نا کشمیر سے کنیا کماری تک، لوگ کہا کریں نا یہ جملہ، ویسے ہی کہہ دیتے ہیں، دیکھا ویکھا تو ہوتا نہیں. میں دیکھ کے کہہ رہا ہوں. یعنی اگر آپ کشمیر سے ادھر کو چلیں
تو کشمیر، پھر پنجاب، اس کے بعد ہریانہ، اس کے بعد یوپی اور دلی اور مدھیہ پردیش اور راجستھان اور چھتیس گڑھ اور آندھرا اور تلنگانہ اور صاحب مہاراشٹر اور تمل ناڈو اور کرناٹک اور کیرلا اور اڑیسہ اور جھارکھنڈ اور بہار، بنگال، آسام، تریپورہ اور کوئی ریاست اور رہ گئی. یہ سب وہ نام ہیں جو جہاں میں جا کر دیکھ کر بتا رہا ہوں آپ کو، بڑے جلسوں میں بھی، چھوٹے جلسوں میں بھی، بڑی آبادیوں میں بھی، چھوٹی آبادیوں میں بھی، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی، بڑے بڑے شہروں میں بھی، اور ہر جگہ علل اعلان میں پوچھتا ہوں جہاں بھی موقع مل جائے، اور اگر نہ موقع ہو تو ویسے پوچھتا ہوں ملاقات میں. گزشتہ 5-7 سال کے عرصے میں اس پورے ہندوستان میں اور اپنے علاقے کے ہر ضلع میں، بجنور میں اور سہارنپور میں اور میرٹھ میں اور شاملی میں اور مظفر نگر میں اور باغپت میں، رامپور میں، مراد آباد میں، سہارنپور میں اور ادھر ہریدوار میں اور فلاں اور فلاں، اور پھر بجنور میں اگر آپ بیٹھے ہیں تو چاندپور میں اور نہٹور میں اور سہسپور میں اور سوارے میں اور نورپور میں اور شیرکوٹ میں اور افضل گڑھ میں اور دامپور میں تسبیح پڑھوں کیا کروں آخر؟ میں جب گیا ہوں، جب جا کر دیکھا، میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا ہوں، میرا دل اندر سے روتا ہے یہ باتیں بولتا ہوا. مجھے ابھی تک مولانا کوئی جگہ نہیں ملی جہاں مسلمان سودی قرضے میں بندھے ہوئے نہ ہوں، بندھے ہوئے نہ ہوں. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بات کہاں جائے گی. اور سودی قرضے 2 طرح کے ہیں. ایک سودی قرضہ ہے بڑے کاروبار کے لیے، پہلے سے چلتا آیا ہے. پہلے سے جو عام طور پر سودی قرضے چلتے تھے، ایک تو کاروباری لوگ کرتے تھے، وہ اب بھی کرتے ہیں، اور ایک گاڑی خریدنے کے لیے، یا یہ کسانوں کا ایک وہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، کرشی لون، اس میں سود ہوتا ہے. یہ بڑے قرضوں کا انجام آپ مجھ سے پوچھیں، میں دیکھ کر کہہ رہا ہوں، لیس الخبر کالمعائنہ، دیکھ کر جو بات ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. گزشتہ 2 سال کے عرصے میں کم سے کم 5 کمپنیاں یا فیکٹریاں کہہ لیں جو کھربوں روپے کے ٹرن اوور والی تھی، بند ہوتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. ایک فیکٹری جو 70 ایکڑ میں پھیلی ہوئی تھی، اس رمضان میں پلاٹنگ ہوتے ہوئے دیکھ کر آ رہا ہوں. 70 ایکڑ میں پھیلی ہوئی کاروبار، سوچے کتنا بڑا ہوگا، ختم ہو گئی، بند ہو گئی، زمین بک رہی ہے. یہ حالات، بہت برا حال ہے. اور چھوٹا قرضہ، یہ جتنی جگہوں کا میں نے نام لیا، یعنی آپ کو تعجب ہوگا، میں اگر کسی مالدار ریاست، یعنی مالدار کا مطلب ہے جس ریاست کے، جس اسٹیٹ کے مسلمان خوشحال سمجھے جاتے ہیں، جیسے کرناٹک یا تمل ناڈو وغیرہ، ان کے قصبات میں جا کر دیکھتا ہوں اور پوچھتا ہوں تو گھروں میں سودی قرضہ وہاں بھی آ رہا ہے. چھوٹی چھوٹی آبادیاں. میں گیا تروپتی، ہندوؤں کا مذہبی مقام ہے، مسلمان تھوڑے سے ہیں، سودی قرضہ موجود ہے. کوئی جگہ خالی نہیں مل رہی ہے کہ جہاں کے لوگ یہ کہہ دیں کہ ہمارے یہاں سودی قرضہ نہیں ہے. اور یہ والا قرضہ اور خطرناک ہے، اس لیے کہ یہ قرضہ عام طور پر عورتوں کو دیا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ لفظ جو آپ بول رہے ہیں یہ پورے ہندوستان میں سن کر آتا ہوں. مجھے تعجب اسی پر ہے، اور آپ کو اس تعجب میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ آپ سوچئے کون سی طاقت ہے جو پورے ملک میں ایک ہی انداز سے نظام چلا رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ پلان کے تحت پھیلایا جا رہا ہے. کیا آپ کے گھروں کی غربت دور کرنے کا ان کو شوق ہو رہا ہے؟ آپ سے اتنی ہمدردی ہے. کیسے کہیں اور کیسے نہ کہیں کہ ہو کیا رہا ہے. جو آدمی 10,000 روپے ایک مہینے میں گھر کا خرچہ چلانے کے لیے قرضہ لے رہا ہے، کیا وہ پابندی سے قرضہ چکا بھی سکتا ہے؟ اور جب وہ نہیں چکاتا، بلکہ نہیں چکاتی، عام طور سے عورتیں ممبر ہیں، تو کون سا قرضہ اس کو چکانا پڑتا ہے؟ مسلمان کب جاگیں گے آخر؟ کوئی الزام نہیں لگاتے، ہم آنکھوں سے دیکھ کے کہہ رہے ہیں. پیغام آتے ہیں ہمارے پاس، متعین عورتوں کے پیغام میرے پاس موجود ہیں کہ ہمارے پاس یہ میسج آ چکا ہے کہ یا تو قرضہ ادا کرو یا خود آ جاؤ. یہ ایک جگہ کی بات نہیں ہے. میں آپ کو کہتا ہوں بے تکلف آپ جہاں چاہیں جائیں اور جا کر پوچھ لیں، یہی سب جگہ ملے گا آپ کو.
कैसे होगा आखिर काम, मुसलमानों के हालात कैसे ठीक होंगे, मुसलमानों के बच्चे कैसे ठीक होंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर बात की जा सकती है जो फैली हुई है, नशा और फलां, मगर इस वक्त तिजारती मामलात की बात हो रही है तो मैं ये सूद की बात कर रहा हूँ। खुदा के वास्ते इस मुसीबत से अपने आप को बचाइए। सूद मुसलमान के लिए लाजमी तौर पर मुसीबत है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के जहन में ये आ रहा हो कि मैं हिंदू तो बहुत दिनों तक कारोबार करते रहते हैं, सूदी काम चलता रहता है। यकीन करें, सूदी काम, सूद उलमा ने लिखा है गैर मुस्लिम को कुछ अरसे तक रास आ सकता है, मुसलमान को नहीं आता। ये पक्की बात है, अल्लाह की तरफ से इंतज़ाम है। शायद आखिरत को ठीक, आखिरत के मसले को कुछ हल्का रखने के लिए अल्लाह ने नहीं कर रखा है कि ज़्यादा दिन उसका काम चलने ही नहीं देते। अल्लाह ताला कुरान में ऐलान कर रखा है यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह ताला सूद को घटाते हैं, सदक़ात को बढ़ाते हैं। मैं अपनी बात समेटना चाहता हूँ, समेटनी चाहिए, घंटा होने वाला है। गुजारिश ये है कि आप पर पैसा कमाने की कोई पाबंदी नहीं है, जितनी कोशिश करके आप कमा सकते हैं हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खुदा के वास्ते हराम का एक पैसा और एक लुक़मा अपने कारोबार में शामिल होने मत दीजिए। इस पर यकीन रखिए, मुसलमान हैं, सबको पता है, सबका तकदीर पे ईमान है, ये तो सबको मालूम है कि रोज़ी मुकर्रर है अल्लाह की तरफ से, और रिज़्क़ मक़सूम, रोज़ी मुकर्रर है, रोज़ी जितनी अल्लाह की तरफ से मुक़द्दर है वही मिलेगी, उससे ज़्यादा भी नहीं मिलेगी, उससे कम भी नहीं मिलेगी। और मैं आपको सच कहता हूँ कि अगर हलाल खाना तय कर लेंगे तो बरकत के साथ मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, और एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि औलाद अच्छी होगी। मुझे वैसे ही ख्याल आ गया आपने माँ बाप का। हमारे माँ बाप ने, वालिदैन ने हमारे हलाल खाया, हलाल खिलाया, और हमारे लिए घर भी नहीं छोड़ा। यानी जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो ज़ाती घर नहीं था, किराए के घर से जनाजा निकला अपने आबाई वतन में, सहसपुर में। यहाँ सहसपुर के लोग बैठे भी हैं, इनसे भी पूछ सकते हैं। अपने आबाई वतन में वो आदमी जिसकी इज़्ज़त पूरी बस्ती में ऐसी थी कि एक आदमी उसको बुरा कहने वाला नहीं था, उसका जनाजा किराए के मकान से निकला था। लेकिन हम आपसे कसम खाकर ये बात कहते हैं कि रुआं रुआं अपने माँ बाप का एहसान मंद है, और 24 घंटे में हर दिन कितनी मर्तबा उनका ख्याल आता है और दिल से दुआएं निकलती हैं, सिर्फ़ इसलिए कि उन्होंने हलाल से पाला, तंगी तुर्शी के बावजूद हलाल ही को सामने रखा और हमें दीन दिया। दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सके, वो उनकी और हमारी तकदीर की बात थी। लेकिन हमारी तकदीर में कोई चीज़ अगर है तो वो कोई नहीं रोक सकता और नहीं रोक पा रहा, अल्लाह ताला दे रहे। ये मैंने इसलिए ज़िक्र कर दिया कि एक बिल्कुल मामूली सा हमारे घर का नमूना सामने है। आप यकीन करें कि कोई ऐसी बात नहीं है कि जो दौरे सहाबा ही में होती हो। ये उलमा बैठे हैं, आप इनसे पूछें, ये अहलुल्लाह बैठे हैं, इनसे पूछें कि हलाल खाने वाले को क्या बरकत नहीं मिलती। यकीन रखें, जो तकदीर में है वो मिल के रहेगा, आपकी तकदीर का कोई छीन नहीं सकता। ये तय करके बैठें, लालच नहीं करना है, और हराम का एक लुक़मा अपने कारोबार में एक पैसा भी शामिल नहीं होने देना है। और कुछ बातें जहन में थी, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि ज़रूरत की बातें हो चुकी हैं और शायद अभी एक दो काम बाकी हैं, उनको निपटा लें तो फिर हाँ ठीक है। एक सवाल तो ये है शहर के ताल्लुक से कि हमारे शहर में बहुत आम है ये बात कि जो ऑफर आता है दुकानदारों को, दुकानदार ऑफर करते हैं कि अगर हम आपको 1 लाख रुपए देंगे तो आप हमें रोज़ाना के कितने पैसे देंगे, और ये तय की जाती है बात कि आप हमें 1 लाख रुपए दीजिए, हम आपको 10,000 रुपये महाना देंगे। इसमें ना नुकसान होता है और वो रकम चूँकि कर लेती है, और इसमें बहुत ज़्यादा लोग मुलविस हैं। क्या कर सकते हैं? मसला तो ज़ाहिर है, मसला तो मैं बाद में अर्ज़ करूँगा। पहले यही गुजारिश करूँगा कि इस मजमे में या जहाँ तक बात पहुँचे, जो हजरात ऐसा काम अब तक कर रहे हों, अल्लाह के वास्ते बिल्कुल छोड़ दें।
اور شرم نہ کریں اس میں، اس لیے کہ یہاں کی شرم کوئی مشکل بات نہیں ہے، اللہ کے یہاں کی جو شرم ہے وہ تو دوزخ میں لے جانے والی ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ ایسا کاروبار جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے جس میں نفع فکس ہو، آمدنی فکس ہو، ایسا کاروبار کوئی بھی، اس کو تجارت نہیں کہتے، یہ تو سود ہی بن گیا، بالکل جائز نہیں۔ آپ مزاربت کریں، کاروبار میں شرکت کریں، نفع نقصان میں شرکت کریں، یہ الگ بات ہے کہ جس کو پیسہ دیا جا رہا ہے اس کو بھی ہم پکڑ کے یہ کہیں گے کہ خدا کے واسطے بے ایمانی مت کرنا، اس لیے کہ آج کل یہ تجربے بھی ہیں، ایک بڑی تعداد ہے کہ آپ نے پیسہ دیا، معلوم ہوا 1 سال کے بعد کہ جی وہ تو گھاٹا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ مجھے 90% مسلمانوں کے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ وہ جو بیچارہ پیسہ دینے والا ہے وہ خالی ہاتھ کھڑا رہ جاتا ہے، جس کو دیا تھا وہ نمٹا دیتا ہے۔ تو یہ خود حرام کھانے کا ایک حصہ ہے، اگر وہ غلطی سے جان بوجھ کے کر رہا ہے، ایسا غلط کام کر رہا ہے، لیکن یہ تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایمانداری سے کاروبار کرے، مگر ہونا چاہیے کاروبار جس میں نفع اور نقصان دونوں میں شرکت ہو۔ ایک بات اور کمیٹی کا ایک رواج ہے شہر کے اندر، دکاندار اس سے زیادہ ملوث ہوتے ہیں، ان کو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، تو 10 لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور 10-10 ہزار روپے ماہانہ اکٹھا کریں گے، 1 لاکھ روپے مہینے کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر بولی لگتی ہے، اس کو بولی لگتی، جو کم بولی لگائے گا اس کو یہ کمیٹی دے دی ہے۔ 1 لاکھ روپے اکٹھے کرتے ہیں اور 70,000 روپے میں 60,000 روپے میں لوگ بول اٹھا لیتے ہیں۔ جو لوگ اٹھواتے ہیں ان کو لالچ یہ ہوتا ہے کہ جب 10 مہینے پورے ہوں گے تو ہمیں 1 لاکھ روپے جمع کرنے پر 1,30,000 1,30,000 مل جائے گا، اور ایسی کم سے کم 10 کمیٹیاں شہر کے اندر میں چل رہی ہیں۔ اس میں یہاں پھر میں گزارش وہی کروں گا، پہلے خدا کے واسطے اگر یہ آپ میں سے کوئی بھی یہ کام کر رہا ہو، آج ہی اس کو بالکل ختم کر دیں، خدا کے واسطے۔ یہ تو کھلا سود ہے، بالکل کھلا سود ہے۔ ہم تو کمیٹی کا مطلب یہ جانتے تھے کہ پیسے جمع کرنا ویسے مشکل ہوتا ہے، تو چند آدمی مل کر جمع کر لیں، 10-10 ہزار روپے اگر جمع کر رہے ہیں، 10 مہینے کی کمیٹی ہے تو ہر مہینے 1 لاکھ جمع ہو جائیں، ایک آدمی کی ضرورت پوری ہو جائے، پورے 1 لاکھ اس کو مل جائیں، یہ تو جواز کی صورت ہے۔ لیکن یہ صورت کے ساتھ پہلے چونکہ لے رہے ہو لہٰذا کم پیسے ملیں گے، یہ کھلا سود ہے، خدا کے واسطے اس سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ اور میں ایک بات اور کہوں، کچھ ذہنوں میں یہ باتیں آ رہی ہوں گی کہ یہ مولوی جو ہیں اس ترقی یافتہ زمانے میں دقیانوسی باتیں لے کے بیٹھے ہیں، دنیا میں سارا کاروبار تو اسی طرح چل رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو جانتے ہیں نا، ان کے ساتھ یہودیوں کی جو دشمنی ہوئی اس کی بنیاد سودی کاروبار تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سود پہ اعتراض کیا تھا تو جان کے دشمن بنے تھے، یاد رکھیے گا اچھی طرح سے۔ تو یہ کام آج کا نہیں ہے، اور یہ کام کسی اچھے آدمی کا نہیں ہے، یہ یہودیوں کا کام ہے۔ پوری دنیا کو، وہ اقبال کے کسی شعر میں یہ لفظ آیا نا، جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا ہے قمار خانہ، تو قمار خانہ کیا، سود خانہ بنا دیا، قمار خانہ بنا دیا۔ یہ یہودیوں کا نظام دنیا میں چل رہا ہے، اور اس میں انسانیت کی فلاح نہیں ہے۔ میں یہ بات ذرا 2-3 منٹ میں کہنا چاہوں گا، اگر آپ اجازت دیں، کہ آپ اس سے بالکل مرعوب نہ ہوں کہ دنیا کا کاروبار اس طرح چل رہا ہے۔ مجھے بتائیں کہ کیا دنیا میں اس وقت بھوکے لوگ نہیں پائے جاتے؟ بھوکوں کی تعداد دنیا میں کروڑوں میں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے 100 کروڑ تک ہوں جن کو روزانہ کھانا نہیں ملتا۔ اور امریکہ کی 2 ایجنسیوں کا سروے میں نے پڑھا تھا، ایک کا سروے تھا ایک کا سروے تھا آدھا اور ایک کا تھا تہائی، کیا جتنا کھانا تیار ہوتا ہے دنیا میں، پکتا ہے کھانے کے لیے، جو پک گیا، کچا کھانا نہیں، غلہ نہیں، تیار شدہ کھانا، ایک ایجنسی کہتی ہے آدھا اور ایک کہتی ہے 1/3 کھانا ضائع ہوتا ہے روزانہ۔ 8 ارب کی آبادی ہے، 1/3 کھانا کتنے آدمیوں کے لیے کافی ہوگا؟ کم سے کم 2.5 ارب کے لیے۔ اس کا مطلب ہے 2.5 ارب آدمیوں کا کھانا پک کر خراب ہوتا ہے، پھینکا جاتا ہے۔ 2.5 ارب بھوکے نہیں ہیں دنیا میں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو نظام چلا رکھا ہے وہ بھوکا بنا رہا ہے، جو نظام چل رہا ہے اس نے کچھ انسانوں کو بھوکا رکھ چھوڑا ہے۔
کچھ انسانوں کی دولت شمار میں نہیں آتی، حساب میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی۔ باقی جب پڑھتے ہیں ہم یہ جو ٹاپ 10 ہوتے ہیں دنیا کے مالداروں میں یا کسی ملک کے بھی، تو گننا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کی آمدنی کتنی ہوئی۔ ہم جیسے حساب نہ جاننے والے کے لیے مشکل ہوتا ہے یاد رکھنا بھی، ایک آدمی کے پاس اتنا پیسہ اور اسی کے قریب میں ایک آدمی کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہوتا۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں، مرغوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں جہاں اسلامی طریقے پر اکانومی کو کیا گیا ہے وہاں لوگوں نے سمجھا ہے اس کو اور اس کی اہمیت اور افادیت کو۔ تو خدا کے واسطے آپ اپنے طور پر یہ کام کر لیں اور حلال کاروبار پر آ جائیں۔ آپ یقین کریں دنیا آپ کا استقبال کرے گی اور آپ کے گھروں میں برکت بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا آپ کرا دیتے تو وصول ہو جاتی مجلس۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طیبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء۔ اللہم انا نسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی دیننا ودنیانا واہلنا واموالنا۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم احفظنا من بین ایدینا ومن خلفنا وعن ایماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتک ان نغتال من تحتنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم انا نسألک من فجاءۃ الخیر ونعوذ بک من فجاءۃ الشر۔ اے اللہ یہ سب دعائیں ہم سب کے لیے، ہمارے گھر والوں، متعلقین کے لیے اور ساری امت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیجئے۔ اے اللہ گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے۔ اللہ اس مجلس کو قبول فرما لیجئے۔ یہاں جو باتیں کہی گئی ہیں ان کو نافع بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو، یہاں حاضر کے تمام حاضرین کو اور تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو، تمام اہل ایمان کو بابرکت رزق حلال واسع عطا فرما دیجئے۔ اللہ سب کو بابرکت روزگار عطا فرما دیجئے۔ اللہ بے روزگاری سے بچا لیجئے۔ اللہ حرام کے لقمے سے بچا لیجئے۔ اللہ کسی بھی مسلمان کے گھر میں ایک پیسہ بھی حرام کا نہ آئے، ایسا فیصلہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو حلال کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم میں جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما دیجئے۔ اللہ ہماری اور ہمارے بیوی بچوں کی اور ہماری نسلوں کی ہر قسم کی برائی سے اور تنگ دستی سے، فاقہ کشی سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اپنی رحمت اور برکت نازل فرما دیجئے۔ اے رب کریم یہ جو سودی قرضوں نے جکڑ رکھا ہے پورے معاشرے کو، اے اللہ اس سے پیچھا چھڑانے کی طاقت آپ کے علاوہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ اللہ اپنا فضل فرما دیجئے۔ اللہ مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے اور اس مصیبت سے نکلنا آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم میں اور ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں سب کو صحت کامل عطا فرما دیجئے۔ ہم میں جو لوگ قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، اے رب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی عنایت سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو قرضوں سے سبکدوش فرما دیجئے۔ اللہ جو بے گھر ہیں انہیں اچھے گھر عطا فرما دیجئے، جو بے روزگار ہیں انہیں بابرکت حلال روزگار دے دیجئے۔ اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اچھی اولاد، ہم سب کو ہماری اولادوں کی طرف سے خوشیاں عطا فرمائیے، سکون عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے اور سب سے بہتر ہمارے آخری وقت کو بنا دیجئے۔ اے اللہ اس شہر پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیے۔ اے اللہ سب کے کاموں میں آسانیاں عطا فرمائیے۔ اس مجلس پر اپنی رحمت نازل فرمائیے۔ اے اللہ یہ جو
प्रोग्राम हुआ, इसके मुंतज़मीन और मुआविदीन सबको अपनी रज़ाए कामिल और हम सभी को अता फ़रमाइए, और इन भाइयों को हमारी तरफ से बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाइए, और इनके इस अमल को कबूल फ़रमाइए, और हम सभी को अपने दीन के कामों के लिए और अपने दीन की बुलंदी के लिए और अपनी ताअत के लिए इस्तेमाल फ़रमाइए। ए अल्लाह, जो लोग मुक़दमों में उलझे हुए हैं उनसे निकाल दीजिए, जो जेलों में बंद हैं रिहाई दिला दीजिए। ए अल्लाह, जिनके सामने कोई और मसला खड़ा है, अल्लाह अपने फ़ज़ल से हम सब के मसाइल हल फ़रमा दीजिए, परेशानियाँ दूर फ़रमा दीजिए। ज़ाती और इज्तिमाई कामों में, दीनी और दुनियावी कामों में आसानी अता फ़रमा दीजिए। अल्लाह, दीन के तमाम कामों की हिफाजत फ़रमाइए। ए अल्लाह, तमाम मदरसों की हिफाजत फ़रमाइए, तमाम मस्जिदों की हिफाजत फ़रमाइए। ए अल्लाह, दावत और तबलीग के काम की हिफाजत फ़रमाइए, और ए अल्लाह, सही खानकाहों की हिफाजत फ़रमाइए। ए अल्लाह, दीन के हर सही काम की हिफाजत फ़रमाइए, और दीन के कामों को सही तरीक़े पर अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए, और तमाम खुद्दाम दीन की भी हिफाजत और मदद फ़रमाइए। ए अल्लाह, इस पूरे मजमे में जिस किसी के दिल में भी कोई तमन्ना है, अल्लाह हमारी अच्छी तमन्नाएँ पूरी फ़रमा दीजिए, और बुरी तमन्नाओं से हमारे दिलों को पाक कर दीजिए। ए अल्लाह, आज के बाद जो हजरात भी बुराई से बचने का, हराम से बचने का, सूद से बचने का, अपने कारोबार को पाक करने का इरादा लेकर जाएं, अल्लाह उनको उम्मीद से ज़्यादा बरकतें अता फ़रमा दीजिए। ए अल्लाह, अपने फ़ज़ल से हमारी दुआएं कबूल फ़रमा लीजिए, हम सबको आफ़ो आफ़ियत अता फ़रमाइए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। नमाज का नज़म भी यहीं पर है और खाना भी तैयार है। कुछ अहबाब खाने के लिए चले जाएं, और जो बाकी बचे उनकी नमाज की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। हाँ, मैं नीचे